رب زدني علما رب زدني علما. إن الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن محمدًا عبده ورسوله يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله حق تقاته ولا تموتن إلا وأنتم مسلمون يا أيها الناس اتقوا ربكم الذي خلقكم من نفس واحدة وخلق منها زوجها وبث منهما رجالا كثيرا ونساء واتقوا الله الذي تساءلون به والأرحام إن الله كان عليكم رقيبا يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله وقولوا قولا سديدا يصلح لكم أعمالكم ويغفر لكم ذنوبكم ومن يطع الله ورسوله فقد فاز فوزا عظيما أما بعد
فإن خير الحديث كتاب الله وخير الهدي هدي محمد صلى الله عليه وسلم وشر الأمور محدثاتها وكل محدثة بدعة وكل بدعة ضلالة وكل ضلالة في النار. وقال رسول الله صلى الله عليه وسلم إن دماءكم وأموالكم حرام عليكم كحرمة يومكم هذا في شهركم هذا في بلدكم هذا. رواه مسلم. معزز سامعین کرام، حاضرین جمعہ، قوم کے نوجوان ساتھیوں، عزیز طلباء اور پردہ نشین میری ماں اور بہنوں، اللہ رب العالمین کی حمد و ثنا، عظمت و کبریائی، بڑائی اور بزرگی بیان کرنے کے لائق اور زیبا ہے، جو قادر مطلق اور احکم الحاکمین ہے۔ بعدہ انگنت اور بے شمار درود و سلام نازل ہو نبی مکرم، رسول معظم، پیغمبر محتشم، خاتم الانبیاء، سید المرسلین جناب محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم پر۔ حاضرین گرامی، خطبہ مسونہ کے بعد مسلم شریف کی ایک لمبی روایت کا ایک مختصر سا حصہ آپ حضرات کے سامنے پیش کیا گیا ہے۔ پچھلے جمعہ کے خطبے میں حج کی اہمیت، اس کی فرضیت اور اس کی فضیلت کے تعلق سے کچھ باتیں آپ حضرات کے سامنے ذکر کی گئی تھیں۔ آج کے اس جمعہ کے خطبے میں اسی حدیث کی روشنی میں اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے حجۃ الوداع کے موقع پر عرفات کے میدان میں 9 ذی الحجہ کو جو خطبہ ارشاد فرمایا تھا، اس میں اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے کن چیزوں کی طرف مسلمانوں کی توجہ مبذول کرائی تھی، تو انہی میں سے بعض چیزوں کا ذکر آج کے اس جمعہ کے خطبے میں میں آپ حضرات کے سامنے کرنا چاہتا ہوں۔ اللہ رب العالمین سے دعا ہے کہ الہ العالمین ہمیں کتاب و سنت کی روشنی میں صحیح بات کہنے اور کما حقہ اس پر عمل کرنے کی توفیق عطا فرمائے۔ حاضرین گرامی، خطبہ مسونہ کے بعد جو روایت آپ کے سامنے پڑھی گئی ہے، یہ مسلم شریف کی روایت ہے، اور اس کے راوی حضرت جابر رضی اللہ تعالیٰ عنہ ہیں۔ ایک لمبی روایت ہے کہ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے 9 ذی الحجہ کو سورج ڈھلنے کے بعد عرفات کے میدان میں خطبہ ارشاد فرمایا، اور اس میں آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ ان دماءکم و اموالکم حرام علیکم، تمہارے خون، تمہارے مال تم پر حرام ہے۔ یعنی ایک مسلمان کے لیے خون کر دینا، کوئی مسلمان اپنے مسلمان بھائی کا خون کر دے، اسے قتل کر دے، اس کی جان لے لے، یہ حرام ہے۔
اور اسی طرح سے دوسرے مسلمان بھائی کے مال، اس کی جائیداد پر قبضہ کر لے، ناجائز طریقے سے ہڑپ کر جائے، ڈاکہ ڈال کر، چھین کر، چوری کر کے، بے ایمانی کر کے، بیجا مقدمہ لڑ کر کے، کسی بھی طریقے سے اگر کوئی مسلمان کسی مسلمان کے مال کو ناجائز طریقے سے کھاتا ہے، اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ تمہارے خون اور تمہارے مال یہ تم پر حرام ہے۔ اور حرمت کس طرح کی ہے، یعنی کتنی اہمیت دلائی ہے اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے آگے والے جملوں میں۔ آپ غور کریں کہ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے کس مہینے میں یہ خطبہ ارشاد فرمایا؟ ذی الحجہ کا مہینہ تھا، اور یہ حرمت والا مہینہ ہے۔ سال میں جو 12 مہینے ہوتے ہیں ان میں 4 مہینے حرمت و ادب کے ہوتے ہیں، بڑے ہی محترم ہوتے ہیں، اور 3 مہینے لگاتار آتے ہیں، ذی قعدہ جو چل رہا ہے، ذی الحجہ جو آنے والا ہے، اور اس کے بعد محرم۔ یہ تینوں مہینے حرمت و ادب کے ہیں، ان کا مقام بہت اونچا ہے، اور ایک مہینہ رجب کا ہے۔ تو حرمت والا مہینہ ہے، اور دن کون سا ہے؟ وہ بھی حرمت والا عرفہ کا دن ہے، عرفات کے میدان میں۔ اور جگہ کون سی ہے؟ وہ بھی حرمت والی جگہ ہے، محترم جگہ ہے۔ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ تمہاری جان، تمہارا خون اور تمہارا مال تمہارے اوپر ایسے ہی حرام ہے، ایسے ہی محترم ہے کا حرمت یومکم ھذا، جیسے تمہارے آج کے اس دن کی حرمت ہے، جس طرح سے تمہارا آج کا یہ دن 9 ذی الحجہ کا یہ دن جس طرح محترم ہے، فی شہرکم ھذا، تمہارے اس مہینے میں، یعنی تمہارے اس محترم ذی الحجہ کے مہینے میں، اور تمہارے اس دن کی جو محترم ہے جس طرح سے اس کی حرمت ہے، فی بلدکم ھذا، تمہارے اس حرمت والے شہر میں۔ اب غور کریں کہ حرمت والے شہر میں، حرمت والے مہینے میں، حرمت والے دن کا جس طرح سے احترام ہونا چاہیے، اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ ایسے ہی ایک دوسرے مسلمان بھائی کے لیے ایک دوسرے کے خون اور ایک دوسرے کے مال کی حرمت ہے۔ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے اس لمبی حدیث میں 10 چیزوں، خاص چیزوں کا ذکر کیا ہے۔ ان میں سے پہلی چیز یہ ہے کہ خون مسلم حرام ہے، یعنی کسی مسلمان کا ناحق خون کر دینا یہ حرام ہے، اور اس کی بہت بڑی سزا ہے۔ اللہ رب العالمین نے سورہ نساء کے اندر بیان فرمایا، معمولی سی بات پر ہم اپنے بھائی سے قتل و خون ریزی کے لیے تیار ہو جاتے ہیں۔ عام مسلمان کو تو جانے دیجئے، سگے رشتہ دار جن سے خونی رشتہ ہوتا ہے، مال کے لیے، جائیداد کے لیے، عہدے اور منصب کے لیے انسان ان کا بھی خون بہا دیتا ہے۔ اور اللہ رب العالمین فرماتے ہیں وَمَن يَقْتُلْ مُؤْمِنًا مُتَعَمِّدًا فَجَزَاؤُهُ جَہَنَّمُ، کہ جو شخص جان بوجھ کر کسی مسلمان کا خون کر دیتا ہے، جان بوجھ کر کسی مومن کو قتل کر دے گا، تو فَجَزَاؤُهُ جَہَنَّمُ، تو اس کا ٹھکانہ، اس کی سزا جہنم ہے۔ یہ پہلی وعید اللہ رب العالمین کی طرف سے ہے، خالدن فیہا، اور دوسری وعید وہ اس میں ہمیشہ ہمیش رہے گا۔ جان بوجھ کر اگر کسی مسلمان کا خون کوئی شخص کرتا ہے تو اس کا ٹھکانہ اللہ رب العالمین فرماتے ہیں کہ جہنم ہے، اور وہ اس میں ہمیشہ ہمیش رہے گا۔ اور تیسری وعید وَغَضِبَ اللَّهُ عَلَيْهِ، اللہ رب العالمین کا اس شخص پر غضب ہوگا، اللہ رب العالمین ایسے شخص سے ناراض ہوگا، اس کا غضب ہوگا۔ چوتھی وعید وَلَعَنَهُ، اور اللہ رب العالمین کی لعنت ہوگی ایسے شخص پر۔
یعنی اللہ رب العالمین کی رحمت کا وہ مستحق نہیں رہ جائے گا، وہ اللہ رب العالمین کی لعنت ایسے شخص پر ہوگی۔ اور پانچویں وعید اس آیت میں اللہ رب العالمین کی طرف سے ایسے قاتل کے لیے سنائی گئی ہے، وَأَعَدَّ لَهُمْ عَذَابًا عَظِيمًا، اور اس کے لیے اللہ رب العالمین نے بہت ہی بڑا عذاب تیار کر رکھا ہے، جس کا انسان تصور نہیں کر سکتا ہے کتنا بڑا عذاب اللہ رب العالمین کی طرف سے دیا جائے گا۔ تو ایک بات جو اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے اس موقع پر، آپ بتائیے آخری حج ہے، اور آپ کی باتوں سے یہ ظاہر بھی ہوتا تھا، آپ نے ذکر بھی کر دیا ہے اس خطبے کے موقع پر، کئی خطبے آپ نے دیے ہیں کہ شاید کہ آئندہ سال میں تم سے نہ مل سکوں۔ آپ بتائیے جب آخری حج ہے، آخری موقع ہے لوگوں سے خطاب کرنے کا، اور آپ صلی اللہ علیہ وسلم ظاہر سی بات ہے کتنی ہی اہم باتیں کہہ رہے ہوں گے، اور انہی باتوں میں سے ایک یہ ہے کہ مسلمان کا ناحق خون نہ بہایا جائے۔ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ لا يحل دم امرئ مسلم یشہد ان لا الہ الا اللہ وانی رسول اللہ، کہ وہ مسلمان آدمی جو اس بات کی شہادت دیتا ہے، گواہی دیتا ہے کہ اللہ کے سوا کوئی معبود برحق نہیں ہے، اور یہ گواہی دیتا ہے کہ میں اللہ کا رسول ہوں، تو اس کا خون کسی مسلمان کے لیے حلال نہیں ہے، اسے کوئی مسلمان قتل نہیں کر سکتا ہے، اس کی جرأت نہیں کرنی چاہیے۔ لیکن آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے اس بات کی بھی وضاحت کر دی کہ مسلمان ہونے کے باوجود بعض ایسے جرائم ہیں کہ اگر ان جرم کا ارتکاب کرتا ہے، اس طرح کے جرائم کا مسلمان آدمی ارتکاب کرتا ہے، تو اس کا خون کیا جائے گا، اسے بھی قتل کیا جائے گا، الا باحدى ثلاث، سوائے تین میں سے کوئی ایک جرم کے۔ کون ہے؟ الطیب الزانی، بوڑھا آدمی جو زنا کر رہا ہو، شادی شدہ آدمی ہے لیکن وہ زنا کا ارتکاب کرتا ہے، اگرچہ وہ مسلمان ہے، تو اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا اس کا خون بہت محترم ہے، حرمت والے دن، حرمت والے مہینے اور حرمت والے شہر کی طرح سے، لیکن یہ ایسا جرم ہے کہ اگر اس طرح کا جرم وہ کر بیٹھتا ہے تو اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ ایسے شخص کو قتل کیا جائے گا۔ اسی طرح والنفس بالنفس، اور اگر اس نے کسی کا قتل کیا ہے، کسی مسلمان کا اس نے قتل کر دیا ہے، تو اب اس کی سزا میں اسے قتل کیا جائے گا۔ اسی طرح سے والتارک لدینہ المفارق للجماعہ، اور دین کا ترک کر دینے والا، اسلام لانے کے بعد پھر راہ فرار اختیار کرے، اسلام سے مرتد ہو جائے، تو ایسا شخص بھی قتل کیا جائے گا۔ بہرحال اس حدیث سے معلوم ہوتا ہے کہ مسلمان کا خون بہت ہی محترم ہے۔ اور برا بن عازب رضی اللہ تعالیٰ عنہ روایت کرتے ہیں کہ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا لزوال الدنیا اہون علی اللہ من قتل مؤمن بغیر حق، کہ دنیا ختم ہو جائے، دنیا برباد ہو جائے، دنیا کا زوال ہو جائے، یہ اللہ رب العالمین کے نزدیک زیادہ آسان ہے کسی مومن کے قتل کر دیے جانے سے۔ یعنی پوری دنیا ختم ہو جائے، اس کا زوال ہو جائے دنیا کو، اور اللہ رب العالمین کے لیے آسان ہے اس سے کہ کسی اللہ پر ایمان لانے والے شخص کا قتل کر دیا جائے۔ آپ غور کریں کہ ہم چھوٹی چھوٹی بات پر اپنے مسلمان بھائی کا خون کر دیتے ہیں۔ اسی طرح سے ابو سعید خدری اور ابو ہریرہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ روایت کرتے ہیں کہ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ لو ان اہل السماء والارض اشترکوا فی دم مؤمن لاکبہم اللہ فی النار، ترمذی شریف کی روایت ہے کہ اگر کسی مومن آدمی کے قتل کرنے میں دنیا اور آسمان والے سارے لوگ شریک ہو جاتے، یعنی اللہ کا وہ بندہ جو اللہ پر ایمان رکھتا ہے، ایسے مومن کے قتل میں، اس کی سازش قتل کرنے کی سازش میں، اس کے قتل کرنے میں اہل دنیا اور اہل آسمان سارے کے سارے لوگ شامل ہو جاتے، تو اللہ رب العالمین سارے لوگوں کو جہنم میں جھونک دے گا۔ آپ بتائیے کتنا محترم ہے خون،
اور کتنی عظمت ہے مسلمان کے خون کی کہ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ اللہ رب العالمین اگر ایسے شخص کو سارے لوگ مل کر قتل کر دیتے ہیں تو سارے لوگوں کو جہنم میں داخل کر دیتا. تو ایک خون مسلم کی حرمت ہے. اور دوسری بات آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے جو بیان فرمائی مال مسلم کی حرمت، کہ ایک مسلمان کے مال کو، اس کی جائیداد کو ناجائز طریقے سے کھایا نہ جائے. اللہ رب العالمین نے سورہ نساء کے اندر فرمایا یا ایھا الذین آمنوا لا تبطلوا لا تأکلوا اموالکم بینکم بالباطل الا ان تکون تجارۃ عن تراض منکم. سورہ نساء کے اندر اللہ رب العالمین فرماتے ہیں کہ اے ایمان والو، تم اپنے مالوں کو اپنے درمیان ناجائز طریقے سے نہ کھاؤ، ایک دوسرے سے ہڑپ کر کے نہ کھاؤ، بے ایمانی کر کے نہ کھاؤ، چوری کر کے نہ کھاؤ، غصب کر کے نہ کھاؤ، یعنی کسی بھی طریقے سے جو آپ کے لیے جائز نہیں ہے اپنے کسی بھی بھائی کے مال کو ناجائز طریقے سے نہ کھاؤ. الا ان تکون تجارۃ عن تراض منکم، الا یہ کہ ایسی تجارت کی کوئی صورت ہو، آپس میں تجارت کر رہے ہوں، آپ کاروبار کر رہے ہوں جائز طریقے سے اور دونوں فریق راضی ہوں، تب آپ ایک دوسرے کے مال کو کھائیں. یعنی لین دین صحیح طریقے سے ہو، شریعت کے مطابق آپ اپنے بھائی سے کاروبار کر رہے ہوں تب آپ کھائیں، اور ناجائز طریقے سے اپنے کسی مسلمان بھائی کا آپ مال نہ کھائیں. ایک دوسری جگہ اللہ رب العالمین نے آج دیکھا یہ جاتا ہے کہ اپنے بھائی بلکہ سگے بھائی کا حصہ ہڑپنے کے لیے ناجائز مقدموں میں پھنسا دیا جاتا ہے. کسی کے پاس اگر کاغذ نہیں ہے اور معلوم ہو جاتا ہے کہ زمین اسی کی ہے، جائیداد اسی کی ہے، لیکن یہ ثابت نہیں کر پائے گا کورٹ میں، تو بیجا مقدمات میں پھنسا کر کے اور ناجائز طریقے سے اس کے مال ہڑپ لیے جاتے ہیں، اس کی جائیداد پہ قبضہ کر لیا جاتا ہے. بڑی صراحت کے ساتھ اللہ رب العالمین نے قرآن مجید میں اس کا ذکر فرمایا وَلَا تَأْكُلُوا أَمْوَالَكُمْ بَيْنَكُمْ بِالْبَاطِلِ، کہ تم اپنے مالوں کو اپنے درمیان باطل طریقے سے نہ کھاؤ. وَتُدْلُوا بِهَا إِلَى الْحُكَّامِ، اور تمہیں حکام کے پاس، حکمران کے پاس مت لے جاؤ. لِتَأْكُلُوا فَرِيقًا مِّنْ أَمْوَالِ النَّاسِ بِالْإِثْمِ وَأَنْتُمْ تَعْلَمُونَ، یعنی جان بوجھ کر جھوٹے مقدمات میں مت پھنساؤ، حاکموں کے پاس مت لے جاؤ، یا اسی طرح سے ان کو رشوت وغیرہ دے کر کے اور گناہ کے ساتھ تم لوگوں کے مال کو کھا جاؤ. ایسا نہ کرو. اس سے اللہ رب العالمین نے بڑی صراحت کے ساتھ منع فرمایا ہے. سورہ بقرہ میں 188 نمبر آیت کریمہ، چونکہ وقت بہت کم ہوتا ہے بڑی تفصیل کے ساتھ بات نہیں بتائی جا سکتی ہے، لیکن سورہ بقرہ 188 نمبر آیت، اس کو آپ دیکھیں کہ بڑی صراحت کے ساتھ اللہ رب العالمین نے ذکر کر دیا ہے کہ ناجائز طریقے سے نہ کھائیے، بیجا مقدمات میں پھنسا کر کے اور حاکموں کے پاس لے جا کر کے مقدمہ جیت کر کے آپ لوگوں کے مال کو ناجائز طریقے سے مت کھائیے. آپ اس کی تفسیر دیکھ سکتے ہیں. اسی طرح سے اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا من حلف علی یمین فاجرۃ، جو شخص جھوٹی قسم کھائے اور اس لیے قسم کھا رہا ہے لیقتطع بها مال امرئ مسلم، تاکہ وہ کسی مسلمان کے مال کو ہڑپ کر جائے، اسے لے لے، اس پر قبضہ کر لے، تو لقی اللہ وہو علیہ غضبان، تو وہ قیامت کے دن اللہ رب العالمین سے اس حال میں ملے گا کہ اللہ رب العالمین اس پر غضبناک ہوگا، اللہ رب العالمین ایسے شخص سے ناراض ہوگا. آپ غور کیجئے، جس سے اللہ رب العالمین ناراض ہوگا وہ کیسے کامیابی و کامرانی سے ہمکنار ہو سکتا ہے. تو یہ دوسری چیز تھی جس سے اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے جس کی حرمت بیان کی کہ مسلم کے مال کی حرمت ہے. اور ایک تیسری چیز، اس موقع پر اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے امور جاہلیت کا خاتمہ کر دیا. یعنی جاہلیت کے جتنے بھی اعمال تھے، جتنے بھی رسم و رواج تھے، جتنی بھی غلط چیزیں تھیں، ان تمام کو اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ میرے دونوں قدموں کے نیچے سب رونت دی گئی ہیں، ختم کر دی گئی ہیں، وہ سب دفن کر دی گئی، ان کا خاتمہ ہو گیا ہے، وہ تمام چیزیں اب ممنوع ہو گئی ہیں. اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے اسی موقع پر اسی خطبے میں فرمایا الا سنو، آگاہ ہو جاؤ. الا یہ حرف تنبیہ ہے، آگاہ کرنے کے لیے آتا ہے، متنبہ کرنے کے لیے آتا ہے. اللہ کے رسول نے فرمایا الا کل شیء من امر الجاہلیہ
تحت قدمی موضوع، سنو جاہلیت کی تمام چیزیں دفن کر دی گئی ہیں، تمام چیزیں یہ ختم کر دی گئی ہیں۔ اور اس کے بعد اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے ایک دوسری حدیث کے اندر بیان فرمایا جس میں جاہلیت کی کچھ چیزوں کا ذکر بھی فرمایا کہ جاہلیت کی کیا چیزیں ہیں، ان میں سے 4 کا ایک حدیث کے اندر ذکر فرمایا، آپ دیکھیں، 4 فی امتی من امر الجاہلیہ، میری امت میں جاہلیت کی 4 چیزیں ایسی ہوں گی جن کو میری امت کے لوگ لا یترکونہن، جنہیں چھوڑ نہیں پائیں گے، ہیں وہ جاہلیت کی چیزیں لیکن میری امت کے لوگ انہیں چھوڑ ہی نہیں پائیں گے، یعنی ان چیزوں میں ملوث ہو جائیں گے۔ الفخر فی الاحساب، حسب نسب پہ فخر کرنا، خاندانی شرافت پہ فخر کرنا، غرور کرنا، گھمنڈ کرنا، اور والطعن فی الانساب، اور کسی کے نسب میں طعن اندازی کرنا، والاستسقاء بالنجوم، اور ستاروں سے بارش طلب کرنا۔ بارش برسانے والا اللہ تعالیٰ ہے لیکن ستاروں سے بارش طلب کرنا اور ستاروں سے بارش برسنے کا عقیدہ رکھنا، والنیاحۃ، اور میت پر کسی کے مر جانے پر نوحہ و ماتم کرنا۔ یعنی یہ 4 چیزیں ایسی ہیں، ایک موقع پر اللہ کے رسول نے فرمایا کہ یہ چاروں جاہلیت کے امور ہیں، جاہلیت کی چیزیں ہیں جس کو میری امت کے لوگ چھوڑ نہیں پائیں گے۔ تو جاہلیت کی تمام چیزیں ختم کر دی گئی ہیں، یہ 4تھی چیز تھی۔ اور 5ویں چیز ہے جاہلیت کے خون کو بھی اللہ کے رسول نے ختم کر دیا۔ آپ نے پڑھا ہوگا اور بہت سے موقع پہ سنا ہوگا کہ عربوں کے ہاں اوس اور خزرج قبیلے کے لوگ، بلکہ پورے عرب کا یہی حال تھا کہ معمولی سی بات پر قتل و خوریزی ہو جاتی تھی، اور اگر کسی خاندان، کسی قبیلے کے نے کسی دوسرے خاندان کے کسی شخص کو قتل کر دیا ہے تو وہ سالوں سال جنگیں چلتی رہتی تھیں۔ آج اس قبیلے نے بدلہ لیا، دوسرے مرتبہ دوسرے قبیلے نے بدلہ لیا، یہ سلسلہ چلتا ہی رہتا تھا، یہ بند نہیں تھا۔ لیکن اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کی بعثت کے بعد حجۃ الوداع کے موقع پر آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ یہ تمام چیزیں ختم کر دی گئی ہیں، جاہلیت کے خون ختم کر دیے گئے، وَدَمَاءُ الْجَاهِلِيَّةِ مَوْضُوعًا۔ اور ختم کرنے کی بات نہیں ہے بلکہ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے اس میں خود پہل کیا۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے اپنے ہی خاندان یعنی ابن ربیعہ بن حارث کے خون کو معاف کیا۔ ابن ربیعہ بن حارث بچپن میں یہ بنو سعد کے ہاں دودھ پی رہے تھے، اور حذیل قبیلے سے بنو سعد کا جھگڑا ہوا تو حذیل کی طرف سے کسی نے پتھر مارا تو ابن ربیعہ کو لگا اور ابن ربیعہ انتقال کر گئے۔ اس کے خون کا بدلہ لینا باقی تھا اور لوگ لیتے۔ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے صاف طور سے یہ کہہ دیا کہ وَإِنَّ أَوَّلَ دَمٍ أَسَعُ مِن دِمَائِنَا دَمُ ابن ربیعہ بن حارث۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے کہا کہ سب سے پہلا خون جو میں معاف کر رہا ہوں، میں ابن ربیعہ بن حارث کا خون معاف کر رہا ہوں اپنے خونوں میں سے۔ یعنی اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے پہل کر کے اپنے خون کو، اپنے خاندان کے خون کو معاف فرمایا۔ تو جاہلیت کا خون آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے کہہ دیا یہ سب معاف ہے۔ اور آپ جانتے ہیں اللہ تعالیٰ نے جاہلیت میں جو جنگیں ہوتی تھی، لوگ آپس میں لڑتے تھے، جب اللہ تعالیٰ نے اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی بعثت کے بعد لوگوں کو متحد کر دیا اسلام لانے کی وجہ سے، تو بطور احسان اور بطور نعمت اس کا ذکر کیا اور فرمایا اذکروا نعمت اللہ علیکم اذ کنتم اعداء فألف بین قلوبکم فاصبحتم بنعمتہ اخوانا، کہ یاد کرو اللہ رب العالمین کی اس نعمت پر کہ تم لوگ آپس میں ایک دوسرے کے دشمن تھے، گروہوں اور ٹولیوں میں بٹے تھے، ایک دوسروں کے جانی دشمن تھے، لیکن اللہ رب العالمین کی نعمت سے تم آپس میں بھائی بھائی ہو گئے۔ تو جاہلیت میں اس طرح کا سلسلہ چلتا رہتا تھا، ایک دوسرے کے خون لینے کا۔ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے اس موقع پر جاہلیت کے تمام خون کو معاف کیا اور پہلے اپنے خاندان کے خون کو معاف کر دیا۔ اس کے بعد 5ویں چیز کا ذکر کیا، کیا کہ وَرِبَ الْجَاهِلِيَّةِ مَوْضُوعًا۔ آج اس میں ہر شخص ملوث ہے کسی نہ کسی طریقے سے، یعنی جاہلیت کا سود ختم کر دیا گیا ہے، دفن کر دیا گیا ہے۔
اس کو آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ سود، اور آپ نے کہا کہ سب سے پہلا سود جو معاف کرتا ہوں عباس بن عبد المطلب کا، یعنی اپنے ہی چچا کا، بھائی ان کے بھی ذمہ تھا، انہوں نے کسی کو دے رکھا ہوگا، سود ملنا ہوگا، تو سب سے پہلے عباس بن عبد المطلب کو جو ملنے والا سود تھا، اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے کہا کہ میں سب سے پہلے اسے معاف کرتا ہوں، یعنی سود کو معاف کر دیا، اور کہا یہ ناجائز ہے، یہ حرام ہے، یہ جاہلیت کی چیزیں ہیں۔ اور اس سلسلے میں آپ جان لیں اللہ رب العالمین کا صاف اعلان ہے، یا ایھا الذین آمنوا اتقوا اللہ، اے ایمان والو اللہ سے ڈرتے رہو، وذروا ما بقی من الربا، اور جو کچھ تم نے سود کھایا ہے، جو بچا ہوا ہے، جو گزر گیا، لیکن جو بچا ہے سود آپ کو لینا ہے، اسے چھوڑ دو، ان کنتم مومنین، اگر تم مومن ہو۔ یہ شرط لگائی، یعنی معلوم یہ ہوتا ہے سود اور ایمان دونوں اکٹھا نہیں ہو سکتے ہیں۔ اللہ رب العالمین فرماتے ہیں کہ وَذَرُوا مَا بَقِيَ مِنَ الرِّبَا إِن كُنتُم مُؤْمِنِينَ، اگر تمہارے اندر ایمان ہے، اگر تم مومن ہو تو سود کو چھوڑ دو، یعنی سود اور ایمان دونوں ایک ساتھ جمع نہیں ہو سکتے ہیں۔ اور آگے اللہ رب العالمین نے دھمکی دی، کہا فَإِن لَّمْ تَفْعَلُوا، اگر تم نے ایسا نہیں کیا، سودی کاروبار میں ملوث رہے، سود کھاتے رہے، لیتے رہے، دیتے رہے، کھلاتے رہے، تو سنو فَإِن لَّمْ تَفْعَلُوا فَأْذَنُوا بِحَرْبٍ مِّنَ اللَّهِ وَرَسُولِهِ، تو اللہ اور اس کے رسول سے جنگ کے لیے تیار ہو جاؤ۔ آپ بتائیے کون اللہ اس کے رسول سے جنگ کر سکتا ہے؟ اللہ رب العالمین کہتے ہیں کہ خبردار ہو جاؤ اللہ اس کے رسول سے جنگ کے لیے، اگر تم سودی کاروبار میں ملوث رہے، سودی کاروبار کو نہیں چھوڑا۔ اور آگے فرمایا وَإِن تُبْتُمْ، لیکن اگر آپ توبہ کر لیتے ہیں غلطی سے، جس بھی طریقے سے، اگر آپ نے سودی کاروبار کیا، سود کھایا، اس کا لین دین کیا، لیکن اگر آپ نے توبہ کر لیا صحیح معنوں میں اللہ رب العالمین کی طرف، فَلَكُمْ رُؤُوسُ أَمْوَالِكُمْ، تو تمہارا جو اصل مال ہے، اصل پونجی ہے، وہ تمہارے لیے ہے، آپ اپنا اصل مال لے لیجئے۔ کسی کو آپ نے سود پہ قرضہ دے رکھا ہے، پیسہ دے رکھا ہے، تو آپ اپنا اصل مال لے لیجئے۔ وَلَا تَظْلِمُونَ وَلَا تُظْلَمُونَ، نہ تم ظلم کرو سود لے کر کے، اور نہ ہی تم پر ظلم کیا جائے کہ تمہاری اصل پونجی ہی تمہیں واپس نہ کی جائے۔ آپ بتائیے، تو سودی کاروبار کرنا، اس سے بھی اللہ کے رسول نے منع فرمایا، بلکہ دوسری حدیثوں میں بڑی سخت وعید ہے۔ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے ہیں الربا 70 حوبہ، یعنی سود کے 70 درجے گناہ کے ہیں، 70 درجے ہیں گناہ کے۔ اور ایسرھا ان ینکح الرجل امہ، سب سے معمولی درجے کا گناہ یہ ہے کہ آدمی اپنی ماں سے نکاح کر لے، اپنی ماں سے شادی کر لے، اپنی ماں سے زنا کر لے۔ بلکہ ایک دوسری روایت نے بڑی صراحت کے ساتھ فرمایا کہ الربا 72 بابا، کہ سود کے 72 دروازے ہیں، 72 درجے اور 72 دروازے ہیں۔ ادناہا مثل اتیان الرجل امہ، یہ طبرانی شریف کی روایت ہے کہ سب سے معمولی درجے کا گناہ یہ ہے کہ بندہ اپنی ماں سے جا کے زنا کرے۔ اسی طرح سے ایک دوسری روایت میں آتا ہے کہ درہم ربن یاکلہ الرجل وهو یعلم اشد عند اللہ من 36 زنیہ، کہ ایک درہم سود کا کوئی شخص جان بوجھ کر کھا لے، 1 روپیہ مان لیجئے، 1 روپیہ اگر کوئی شخص جان بوجھ کر کہ یہ سود کا ہے وہ کھا لے، تو اللہ رب العالمین کے نزدیک 36 مرتبہ زنا کرنے سے زیادہ بڑا گناہ ہے۔ آپ غور کریں، یعنی ایک شخص 36 بار زنا کرتا، جتنا گناہ اللہ رب العالمین کے یہاں ہے، اور جس طرح سے اللہ رب العالمین کی ناراضگی ہوتی ہے، اس سے زیادہ اگر 1 درہم کوئی شخص سود کا کھا لیتا ہے، 1 روپیہ کوئی شخص سود کا کھا لیتا ہے، یہ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے ہیں۔ اسی طرح سے حضرت جابر رضی اللہ تعالیٰ عنہ کہتے ہیں کہ لعن رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم آکل الربا وموکلہ وکاتبہ وشاہدہ وقالہم سواء، اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے لعنت فرمائی ہے سود کھانے والے پر، سود کھلانے والے پر، اس کے لکھنے والے پر، اور اس کے دونوں گواہوں پر۔ یعنی کسی طرح سے اگر سودی کاروبار میں کوئی شخص تعاون کرتا ہے، کسی طرح سے وہ معاون ہے، تو ایسے شخص پر اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کی لعنت ہے۔ حاضرین گرامی،
ویسے اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے 10 چیزیں ذکر کی ہیں اس خطبے میں، لیکن 5 چیزیں میں نے آپ حضرات کے سامنے ذکر کی ہیں۔ اللہ رب العالمین سے دعا ہے کہ الہ العالمین ہمیں ان تمام چیزوں پر عمل کرنے کی توفیق عطا فرمائے۔ الہ العالمین ہمیں ہمیشہ کتاب و سنت کے مطابق زندگی گزارنے کی توفیق عطا فرمائے۔ الہ العالمین ہمیں جو پریشان حال ہیں ان کی پریشانیوں کو تو دور فرما دے، جو لوگ بیمار ہیں انہیں شفائے کامل و عاجل عطا فرما، جو لوگ مقروض ہیں انہیں قرض کی ادائیگی کی توفیق عطا فرما۔ بارک اللہ لنا ولکم فی القرآن العظیم ونفعنا وإیاکم بالآیات والذکر الحکیم انہ تعالی جواد کریم ملک الرؤوف الرحیم۔